نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ فرمایا ہے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ پہلے مومنین پر روزے فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار اللہ کے بندے ہو جاؤ۔ رمضان المبارک کے روزے ایک مہینہ کے لیے ہیں، جس میں مومن ہے اور مومن پر روزہ جو فرض کیا گیا ہے وہ ہے، اور اس روزے کی فرضیت میں دو چیزیں ہیں، وہ دو چیزیں ہی بنیاد ہیں۔ اگر وہ بنیاد نہ رکھی جائے، نہ دھری جائے، نہ مومن ہے اور نہ مومن کی کوئی حقیقت ہے، نہ کلمے کا اقرار ہے اور نہ کلمے کی تصدیق ہے۔ کوئی شیطان یا شیطان کا پیروکار، کافر، مشرک، منافق ہے جو دنیا میں آیا ہے اور دنیا سے دفع ہو گیا ہے۔ ہر ایک نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے ہماری اس سے جان چھوٹ گئی ہے۔ اور جو اللہ کا بندہ دنیا میں ہے، اللہ بھی اس سے خوش ہے اور اللہ کی مخلوق بھی اس سے خوش ہے، اور بس ناخوش وہی ہے جو اپنے گندے بھلے چاہتا ہے، اور اللہ کے بندے سے وہ گندے بھلے نہیں ہوتے، بھلا ہوتا ہی وہ ہے جو اچھا ہو۔ وہ دو چیزیں روزے کے اندر جو ہیں، وہ عیب کا مٹنا، گناہ کا مٹنا، گناہ کا معاف ہونا اور عیب کا دھلنا ہے۔ ایک عیب وجودی ہے جو دھل جاتا ہے، اور روزے میں دوسرا عیب مالی ہے جو دھل جاتا ہے۔ جب تک یہ دو عیب نہ دھلیں، گناہ معاف ہوتا ہے اور نہ گناہ نیکیوں میں بدلتا ہے، مٹتا ہے۔ لعلکم تتقون میں جب کوئی متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے تو 11 مہینے ہی اس کے بن سنور جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں حسین قبول منظور ہو جاتے ہیں۔ متقی ہوا تو پورا سال ہی اس کے کام آ گیا۔ عیب مالی اور وجودی مٹا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا میزبان ہو گیا، اور یہ اپنے اللہ پروردگار کا مہمان ہو گیا۔ آپ نے بھی سنا دیکھا ہوگا، اور آج نے جو سنا اور دیکھا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ کسی نے کسی دعوت کرنے والے کی دعوت نہیں کھائی ہوتی، اس کی پوری زندگی قیامت تک بھی ہو، اسے دعوت کرنا ہی نہیں آتی۔ یہ دعوت میں گیا ہوتا ہے اور وہاں میزبان جو ہوتا ہے
اس نے کسی کی دعوت کھائی ہوتی ہے، اسے دعوت کرنا آتی ہے، جب وہ دعوت کرتا ہے تو اس نے جب دعوت کھائی ہوتی ہے اسے بھی دعوت کا پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ دعوت ہے، ورنہ وہ روٹین کا کھانا جو گھر کا کھانا ہوتا ہے وہی کھاتا ہے، وہی کھلا دیتا ہے۔ اس نے تو یہی سنا ہوتا ہے کہ جو بھائی گھر میں آپ نے پکایا وہی ہمیں کھلا دو۔ یہ تو مہمان نے کہا ہے، میزبان نے کیا کیا ہے؟ میزبان اگر صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، بڑا عیبی ہے، نہ اس کی جان پاک ہے نہ اس کا مال پاک ہے۔ صاحب استطاعت ہے، قربانی نہیں کرتا، نہ اس کا جان پاک ہے اس کی، نہ اس کا مال پاک ہے، بڑا عیبی ہے۔ عیب کا مٹنا بڑا ضروری ہے، عیب کا دھلنا بڑا ضروری ہے۔ گناہ کا معاف ہونا اور گناہ کا نیکیوں میں بدلنا یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ صرف اور صرف متقی پرہیزگار کا ہوتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ اور پورے 11 مہینے گناہ معاف ہو جائیں، گناہ نیکیوں میں بدل جائیں، وجودی اور مالی جو عیب ہے تم میں وہ روزے کی برکت سے مٹ گیا ہو۔ اور جب تک جنم دینے والی ماں عیب نہیں ختم ہوتا اس وقت تک یہ طغیانی، یہ سیلابی، یہ عذابی بارش ہوتی رہتی ہے۔ نہ ماں جنم دینے والی کافروں مشرکوں کو مرتی ہے اور نہ کائنات میں یہ کافر مشرکوں کا جو فتنہ ہے، جو شر ہے، یہ برباد ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں، گناہ مٹ جائے اور نیکیوں میں بدل جائے، گناہ نہ رہ جائے۔ معاف ہو گیا پھر دوبارہ ہو گیا، معاف ہو گیا پھر دوبارہ ہو گیا، معاف ہو گیا پھر دوبارہ ہو گیا۔ مر گئے کدھر جائیں گے؟ ہم تو مارے گئے نا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مرنے والا کبھی مردہ نہیں ہوتا، اسے بھی مردہ کہہ بھی نہیں سکتا۔ انہیں ماں نہ مر جائے جو انہوں مردہ کہہ دیتے، وہ زندہ ہے، زندہ بھی ابدی ہے۔ ادھر مرنا ہے ادھر اس نے نہیں مرنا، اللہ نے اسے ابدی زندہ کیا ہے۔ ابدی زندہ بھی بے عیب ہے جو اللہ تعالیٰ اللہ کے بندوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی غذا دنیا کی غذا نہیں ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کھلاتا اور پلاتا ہے۔ جو دنیا میں اس کا میزبان ہے وہی اب اس کا میزبان ہے کہ جب اللہ کسی کو کھلاتا پلاتا ہے تو جنت سے لا کر نہیں کھلاتا کہ اللہ محتاج ہے جنت کا اور وہاں سے اللہ لا کے کھلاتا ہے۔ جنت ہماری محتاج ہے کہ ہم جب مومن جنت میں جائیں گے تو جنت عرض کرے گی حضور آپ کا حکم ہو میری تابعداری ہو۔ عیب مٹا ہوگا، کافر مشرک کا نہ عیب مٹتا ہے اور نہ اس کا گناہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ عیب دھل جائے وہ تب ہی گناہ جاتا ہے، اور اگر عیب رہ گیا اس کے پاس تو رب کے علاوہ سب کچھ ہی ہے، اور جس کے پاس رب ہے اس کے پاس سب اس لیے ہے کہ اللہ نے اسے بے عیب کر دیا ہوتا ہے۔ روزے میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا وجودی عیب مٹاتا ہے تو اپنے حکم سے مٹاتا ہے، اور جب مالی عیب مٹاتا ہے تو تعلیم سے مٹاتا ہے۔ تعلیم کے بغیر کبھی خرچہ نہ کرنا، اور جس نے تعلیم کے بغیر صدقہ فطر دیا ہے، مسکینوں کو محتاجوں کو کھلایا ہے، اس نے روٹین کا کھانا کھلایا ہے۔
اور جس نے قربانی بغیر تعلیم کے کی ہے اس نے دعوت روٹین کی امی ابا جی یار دوست مسکینوں محتاجوں کی ہے۔ اور جس نے زکوٰۃ تعلیم کے بغیر دی ہے، معلم مزکی نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ فرمایا زکوٰۃ یہ دیتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مزکی پاک فرما لیں، ان کے صدقات کو پاک فرما لیں۔ زکوٰۃ ریاست جمع کرتی ہے، صدقہ فطر قربانی امام کرتا ہے، گلی محلہ امام کرتا ہے۔ مال بغیر تعلیم کے دینے والا گھر کی روٹین میں دیتا ہے، جیسے مولوی صاحب دیگ پروگرام کا اعلان کر دیں، دیگ پک جائے مولوی صاحب کھا لیں اور کبھی نہ کھا لیں، یہ تو روٹین کا کھانا کھایا گیا ہے۔ اللہ کا بندہ جب دیگ پکاتا ہے تو وہ گھر کی روٹین نہیں ہوتی، گھر کا کھانا وانا اکٹھے ہو کے نہیں ہوتا، وہاں سننے والے بھی شاگرد، سنانے والے بھی استاد، تمام مومنین ہوتے ہیں اور ان کا میزبان اللہ خود ہوتا ہے۔ اور جدھر گھر کی روٹین ہوتی ہے ادھر میزبان بڑا گھر کا سربراہ ہوتا ہے، جس نے خود ہی کمایا ہوتا ہے، خود ہی کھایا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، عطا میں نے تمہیں کیا ہے، خرچ عمل میں تم کرو گے۔ تو جس نے خرچہ کیا ہے حقیقی میزبان تو وہ ٹھہرا نا، ہم اور آپ میزبان کیسے ہوئے؟ روزے میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا وجود پاک کرتا ہے تو یہ حکم میں کرتا ہے، روزہ حکم میں ہے۔ جس نے روزہ حکم میں نہیں رکھا اس نے پیاس، بھوک، خواہش کی مار یہ برداشت کی ہے، پھانسی چڑھنے کا انتظار اس نے کیا ہے، روزہ نہیں ہوا۔ یہ انتظار بھی بڑا مشکل ہے اور یہ بھوک پیاس کا کاٹنا بھی بڑا مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مومن کو آسانی دیتا ہے۔ اللہ کب چاہتا ہے کہ میں مومن کا مالک ہوں اور پھر یہ پریشانی میں اور مشکل میں پڑ جائے؟ اللہ کے ہوتے اگر ایسا ہو گیا تو آسانی کون دے گا؟ آسانی کون دے گا؟ اللہ کے بندے کے ہوتے اگر ایسا ہو گیا جہنم میں مشکل میں جانا پڑ گیا تو آسانی کون دے گا؟ اور اللہ کے بندے معلم مزکی کے ہوتے تعلیم اور پاکی و صفائی نہ ملی تو یہ تعلیم پاکی و صفائی کون دے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہیں، اور جو ان ہیں کو نہیں دیکھتا وہ نہیں ہے، اس میں عیب ہے۔ عیب میں اللہ تھوڑی نظر آتا ہے، عیب میں اللہ میزبان اور ہمیں مہمان تھوڑی بنتا اور ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہے، جو ہے سے نکلا۔ اس نے پتہ کیا کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو جب دیکھا تو پتہ چلا کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہر کوئی مجھے اچھا کہہ رہا ہے، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہر کوئی مجھے برا کہہ رہا ہے۔ اس نے کیا دیکھا؟ اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ اور جب کوئی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کسی سے پوچھنے کیا جانا، تو اپنے اللہ سے کیوں نہیں پوچھتا؟ تو اپنے اللہ کو کیوں نہیں دیکھتا؟ جب کوئی پھر اللہ کو دیکھتا ہے، کوئی اچھا کہتا ہے تو اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا کیا ہے، اس کا حکم ہے، اس کی تعلیم ہے، تعلیم ادائیگی ہے، ادائیگی میں حرام سے بچنا تقویٰ ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ تو اچھا وہ ہے جس نے اس کو اچھا کیا ہے۔ اور جب دیکھتا ہے کہ میں برا ہوں، ہر کوئی کہتا ہے تو برا ہے، پھر وہ اپنے اللہ کو دیکھتا ہے یہ برا کیوں ہے، پھر عیب مٹاتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے، مال میں سے عیب مٹاتا ہے، مال میں حرص حوث نہیں رہ جاتی، طمع لالچ نہیں رہ جاتا، بخیلی کنجوسی نہیں رہ جاتی، کتا پن نہیں رہ جاتا، اصیل پن آ جاتا ہے۔ کب؟ جب وہ
کماتا حکم میں ہے اور خرچ کس میں کرتا ہے؟ تعلیم میں خرچ کرتا ہے۔ کمائی اس نے کی ہے جس نے حکم میں روزہ رکھا، افطاری کی اور روزے کے دوران اللہ کا حکم مانا ہے۔ اس کی تعریف کر لو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی برائی کر لو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب کوئی اسے برا کرتا ہے تو اپنے اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اور جب کوئی اسے اچھا کرتا ہے تو اپنے اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اللہ کے بندے کی طرف دیکھتا ہے، خود مہمان ہوتا ہے اور اس کا اللہ اور اس کا استاد میزبان ہوتا ہے۔ وہ اپنے میزبان کو دیکھتا ہے تو کھاتا پیتا ہے، میزبان کو دیکھ کر کھاتا پیتا، اسے خود بھی دعوت کرنا آ جاتی ہے، اسے خود بھی میزبان بننا آ جاتا ہے۔ اور جو دنیا میں آ کر مہمان نہیں بنا، اس نے کب کسی میزبان کو دیکھا ہے؟ حقیقت رحمت محبت میں اللہ میزبان ہے اور اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزبان ہے۔ اوہ جس نے ان کو میزبانی کرتے نہیں دیکھا وہ قیامت تک کی زندگی بھی پالے، شیطان اور شیطان کا پیروکار ہی رہتا ہے، روٹین میں کھاتا پیتا ہے، روٹین میں کھلاتا پلاتا ہے، اسے تو روٹین حاصل ہے۔ روٹین تو بھائی فطرت ہے، نہیں کھائے گا پیے گا مر جائے گا، اور مرتی کیا نہ کرتی، یہ تو مرنے پہ سارا کچھ ہو رہا ہے، مرنے پہ تو توبہ ہوتی نہیں، توبہ کا تو وقت ختم ہو گیا، مرنے پہ تو توبہ ہوتی نہیں، یہ تو سارا کچھ وہ مرنے پر کر رہا ہے، فطرت میں کر رہا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی کا وجودی ہے مٹاتا ہے تو یہ پتہ کیسے ہوتا ہے؟ پتہ بس رکھ لو، مٹانا اسے نہیں ہے، اور جسے پتہ نہیں ہے مٹاتا تو وہی ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے اس لیے اس کا نہیں مٹتا۔ معاف تو گناہ اللہ پروردگار ہی کرتا ہے، لیکن جس کو پتہ نہیں ہے وہ توبہ نہیں کرتا، اس کا گناہ نہیں مٹتا، جسے پتہ اس کا گناہ مٹ جاتا ہے۔ عیب وجودی جو ہے وہ فطری ہے، عیب وجودی جو ہے وہ فطری ہے، یہ کھانے کا محتاج ہے، یہ انسان پینے کا محتاج ہے، یہ انسان جو ہے کھاتا پیتا کس میں؟ خواہش میں کھاتا پیتا ہے، یہ خواہش کا محتاج ہے، یہ اس کی عارضی زندگی ہے۔ یہ اب اللہ سبحانہ و تعالی روزے کی عطا میں اپنا حکم دیتا ہے، روزے کی عطا میں عمل ہوتا ہے، یہ سارا جو کچھ بھی اللہ پروردگار کی مہربانی ہے، یہ عمل کے بغیر نہیں ہوتی کہ کوئی کتاب پڑھ کے آ جائے اور کتابی فلسفے پھر بیان کرتا رہے کہ نماز میں یہ فلسفہ ہے، روزے میں یہ فلسفہ ہے، او بھائی آؤ تمہیں بتاؤں زکوٰۃ میں یہ فلسفہ ہے، او بھائی سن لو میری بات قربانی میں یہ فلسفہ ہے۔ یہ فلسفوں کی بات نہیں ہے، پاگل ہے جو فلسفے بیان کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی فلسفے بیان نہیں کیے، اللہ کا علم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم میں جب کسی کا کام بناتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فعل اس حکم کے مطابق اپنا کام کر دیتا ہے۔ حکم اسے دیتا ہے روزہ رکھ، اور فعل جو باطن میں ہوتا ہے اللہ نے پیدا کیا ہوتا ہے فطرت کے ظاہر کو کرنے کے لیے۔ فطرت اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کا فعل ہے، میرا اور آپ کا فعل نہیں ہے۔ اور جب تک ان چیزوں میں تمیز نہیں کرتا بے ادب ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے۔ ان تحبط اعمالکم، اس کے پہلے عمل سارے اچھے، نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں، اور نئی نیکی اس کے ہاتھ کوئی نہیں آتی۔ یہ اللہ کا فعل ہے جو اللہ نے فطرت کو بے عیب پیدا کیا ہے۔ اللہ اپنے فعل میں
جو تخلیق کرتا ہے وہ بے عیب ہوتی ہے. فطرت اللہ نے جو پیدا کی ہے جیسے کہا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. پتہ نہیں لگ گیا اسے کہ وہ بے عیب پیدا کی ہے. تخلیق اللہ کی بے عیب ہے. کیوں بھائی؟ جو اللہ نے تخلیق کی ہے جیسے اللہ نے اسے حکم دیا ویسے ہی وہ کرتی ہے. اور جب اسے حادثہ ہو جاتا ہے تو پتہ ہو جاتا ہے کہ ہے تو اللہ کی تخلیق بے عیب، لیکن جب وہ کوئی عمل کرتی ہے اسے حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے عمل میں، اس کے فعل میں عیب ہے. مجھے اللہ پروردگار نے تخلیق فرمایا ہے، تخلیق کرنے والا بے عیب ہے، لیکن جب میں اپنے فعل کو دیکھتا ہوں وہ محتاج ہے. اسے بھوک لگتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے، اسے خواہش ہوتی ہے. میرا فعل جو ہے وہ عیب میں ہے، اور جب میں عیب میں ہوں، میرا فعل عیب میں ہے، تو میرا عمل بھی تو عیب میں ہی ہے نا. وہ کیسے بھی عیب ہو گیا؟ میں عیب میں ہوں. اللہ میرا وجودی عیب بھی مٹاتا ہے اور اللہ میرا مالی عیب بھی مٹاتا ہے. کس میں مٹاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے میں میرا وجودی عیب مٹاتا ہے، اور 11 مہینے میرا مالی عیب جو ہے وہ تعلیم میں مٹاتا ہے. اور یہ حق مجھے حاصل تب ہوتا ہے لعلکم تتقون، جب میں متقی ہو جاتا ہوں، اور یہ متقی مجھے روزہ کرتا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کہتا ہے سحری کرو تو میرا فعل بھی ہوتا ہے اور میرا عمل بھی ہوتا ہے. میرا فعل بھی ہوتا ہے، میری بھوک بھی ہوتی ہے، چلو ایسے سے میری پیاس بھی ہوتی ہے، میری خواہش بھی ہوتی ہے، اور اس کے اظہار میں میرا عمل بھی ہوتا ہے، میں سحری بھی کرتا ہوں. پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے روزہ کھولو. میرا فعل بھی ہوتا ہے، میرا عمل بھی ہوتا ہے، لیکن میرا فعل بھی عیب والا ہے اور میرا عمل بھی عیب والا ہے کہ میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، اور خواہش میں یہ سارا کرتا ہوں، میں محتاج ہوں. اور جب وہ کہتا ہے کہ روزے کے دوران کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، خواہش بھی نہیں روزے میں کرنی کھانے پینے کی، اب کیا ہوتا ہے؟ میرا فعل تو بھوکا پیاسا خواہش کرنے والا ہوتا ہے، میرا عمل کوئی نہیں ہوتا. یہ عمل میرا کیوں نہیں ہوا؟ کہ اس کا حکم نہیں ہے. اب پتہ چلا اس کے حکم میں فعل جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے، عمل جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے. اس کا حکم آ گیا ہے، اب نہ میرا فعل رہا ہے، اب نہ میرا عمل رہا ہے. اب کیا ہو گیا ہے؟ اس کا بے عیب حکم جو ہے اس نے مجھ پر قبضہ کر لیا، ایسے کہہ دیں گے، تسلط کر لیا، ایسے کہہ دیں گے، یہ نافذ ہو گیا، نافذ ہو گیا. اب وہ ہے اور اس کا بندہ ہے. نفاذ ہو گیا نا دین اسلام کا، ہم پر نفاذ ہوا ہے. لوگ کہتے ریاست پر نفاذ کر دو، اس کی در و دیوار، اس کی حدوں پر، اس کے بارڈر پر ہم نافذ دین کو کریں گے. دین تو ہم پر نافذ ہوا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، یہ تو تمہارے لیے دین مکمل کیا ہے، تم پر نافذ کیا ہے. اب جس نے اللہ کا حکم مان لیا ہے اس نے فطرت میں اپنے عیب کو مٹا دیا. فطرت حکم میں ہی اللہ نے ساری چیزیں پیدا کی ہیں نا. فرشتوں کو بھی حکم میں پیدا کیا ہے، فطرت کو بھی حکم میں پیدا کیا ہے. فرشتے بھی اللہ کا حکم مانتے ہیں، فطرت بھی اللہ کا حکم مانتی ہے کہ میرا مانتی ہے کہ آپ کا مانتی ہے. فطرت اللہ کا حکم مانتی ہے. فطرت کی تخلیق اللہ نے کی ہے، وہ بے عیب ہے. اس کی فطرت جو ہے وہ بھی بے عیب ہے. لیکن جب کوئی فطرت کو حادثہ ہوتا ہے تو وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، وہ اپنی ذات میں عیب والی ہے. تخلیق میں تو وہ جو اللہ کہتا وہی کر رہی ہے. ادھر حادثہ ہو جاتا ہے. ادھر میں اور آپ جب غیر فطری کام کرتے ہیں تو یہ حکم کے خلاف ہو جانے کی وجہ سے ہم میں عیب جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. ہمیں عیب ظاہر ہو گیا. وہ عیب پتہ کیا ہے؟ وہ عیب یہ ہے کہ ہم حکم کے مطابق عیب مٹا بھی سکتے ہیں، اور حکم کے خلاف ہم میں عیب موجود ہے وہ بھی کر سکتے ہیں.
عیب بھی لے سکتے ہیں، عیب کو پرے بھی دھکیل سکتے ہیں. یہ ہے ہم میں عیب، یہ ہے ہم میں عیب. اب جب ہم نے حکم کے مطابق فطرت کا فعل اور فطرت کے فعل کا اظہار عمل اسے حکم کے مطابق بجا لائے تو جو فعل میں اور فعل کے اظہار عمل میں عیب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وجود کو اگر کسی نے بے عیب کرنا ہے تو وجود کو بے عیب کرنے کا ایک ہی طریقہ غیر فطری کام نہ کرنا، غیر فطری کام نہ کرنا. اور یہ کیسے ممکن ہے جی؟ غیر فطری کام تب ہی ممکن ہے جب کوئی غیر حکمی کام نہ کرے. ٹھیک ہوگی نا بات؟ اب آگے آئیے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں متقی پرہیزگار کر دیتا ہے. ہم متقی ہو جاتے ہیں، پاک صاف ہو جاتے ہیں وجودی طور پر. مال ہمارا جو ہے، یہ سارا کچھ جو ہمیں دیا گیا یہ ہمارا مال ہے. کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہیں اللہ پاک نے پیدا کی ہیں. سانپ پیدا کیا ہے یا پھول پیدا کیا، باغ پیدا کیے، سارا کچھ جو ہے ہمارے بھلے کے لیے. یہ ہمارے لیے اللہ نے مال پیدا کیا. کچھ ہمیں دے دیا ہے اور کچھ ہماری حفاظت کے لیے باہر رکھ دیا ہے جو ہماری حفاظت کرتا رہتا ہے. اور کچھ ہمیں دے دیا ہے جو ہم کھاتے پیتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں. کچھ تنور پر روٹیاں رکھ دی ہیں، کچھ کائنات میں مال رکھ دیا ہے جو ہماری جان اور مال کی حفاظت کے لیے کمر بستہ رہتا ہے. ساری ہم کھا پی نہیں سکتے، وہ بینک بیلنس ہوتا ہے، اور ایک دو روٹی جتنی ہم کھا سکتے ہیں وہ اللہ ہمیں کھلاتا بھی ہے، وہ اللہ ہمیں پلاتا بھی ہے. اللہ کھلاتا پلاتا ہے. ورنہ ہمارا پیٹ لالو کھیت ایسا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے، کھا کھا کے مر ہی جائیں، پی پی کے مر ہی جائیں. حال ہی ہمارا ایسا ہے، ہمیں کیا پتہ. وہ ہمیں کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، دیتا بھی ہے اور ہمارے لیے رکھتا بھی ہے. جب کوئی متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے، اب اللہ متقی پرہیزگار جب کوئی ہو جاتا ہے، اب اللہ پروردگار اس کے مال سے عیب اٹھا دیتا ہے، دھو دیتا ہے. اب اللہ اس کا میزبان ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہو جاتا ہے. جب اللہ میزبان اس کا ہوتا ہے تو اس نے حکم میں مال کمایا ہوتا ہے، خرچ نہیں کیا ہوتا. اور جو حکم میں مال کماتا ہے حلال اور خرچ بھی حکم میں کرتا ہے، یہ وہ جس نے گھر کی روٹین میں مسکین کو، محتاج کو، مسکین کو، فقیر کو کھلایا ہوتا، محتاج کو نہیں کھلایا ہوتا. یہ وہ ہے جس نے امی ابا جی کو، یار دوست کو، مسکین فقیر کو قربانی کا گوشت دیا ہوتا ہے، کھلایا ہوتا ہے، لیکن نہ اس نے خدمت کی ہوتی ہے، نہ اس نے اپنے یار دوست کا احسان مانا ہوتا ہے، اور نہ اس نے محتاج کو قربانی کا حصہ دیا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے یہ خود بیچارہ، اس کا قبیلہ سارا، گھر کے افراد زیادہ ہیں، قربانی اللہ کے حکم میں کرتا ہے اور گھر میں سارا ہی کھا لیتا ہے. بھئی کھا سکتا ہے نا، اگر قبیلداری زیادہ ہے، گھر کے فرد زیادہ ہیں، اقربا اکٹھے زیادہ ہیں، تو قربانی اللہ کے حکم میں کرے، نہ بھی تقسیم کرے، نہ بھی اقربا کو دے، نہ بھی امی ابے کی خدمت کرے. اس دن تو خدمت ہے، یاروں دوستوں کو ہدیہ تحفہ ہے، اور مسکینوں کو حکم میں کھلانا پلانا. یہ تین چیزیں وہ کیا کرتا ہے روٹین کے اندر. یہ جب کرتا ہے تو یہ سارا کچھ قربانی کرتا ہے، لیکن تعلیم میں نہیں کرتا. تو پھر کیا ہوتا ہے، گھر میں سارا کنبہ زیادہ ہے، گھر میں بھی تو کھا سکتا ہے نا. روٹین میں کھا لیا، دے دیا، یا گھر میں ہی سارا کھا لیا پی لیا، روٹین تو بحال ہے نا. اللہ کا حکم اس نے پورا کر دیا، کھانا اللہ کے حکم کا تو پورا ہو گیا ہے نا.
اور یار یہ چھوٹی نیکی ہے اور یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن بڑی نیکی جو اللہ بتاتا ہے وہ تو بڑی نیکی ہے نا، اس میں تو شک کوئی نہیں ہے نا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ او بھائی یہ نیکی نہیں ہے حکم پورا کرنا، سب میں کھڑے ہو جانا، امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ دینا، یہ ظاہری نیکی نہیں ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر لینا۔ نیکی وہ ہے جو اللہ کرتا ہے بندہ لیتا ہے، پھر بندہ کرتا ہے اللہ لیتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ حکم میں روزہ ہے، تعلیم میں مال کا خرچ کرنا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، حکم میں کمایا ہے، خرچ نہیں کرنا۔ خرچ جب ہوگا تو تعلیم میں ہوگا۔ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم معلم دیتا ہے، میزبانی معلم کرتا ہے، پاکی صفائی کیا مزکی کرتا ہے، پاکی صفائی کی تعلیم معلم دیتا ہے۔ میزبان نے دعوت کی نہیں، اس کی تعلیم کیسے ہوگی؟ میزبان نے اس کو کھلایا پلایا نہیں، یہ آگے کھلانے پلانے والا کیسے ہو گیا؟ میزبان نے اس کے ساتھ نیکی کی نہیں، یہ آگے نیکی کرنے والا کیسے ہو گیا؟ یہ تین چیزیں ہیں، عملی ہیں، عملی کے جس نے نہیں کی اسے یہ ملتی نہیں ہے۔ پہلی عملی نیکی ہے خود روزہ رکھنا، اس کے حکم میں خود کا وجود جو ہے وہ عیب سے پاک ہونا، دوسرے کا نہیں۔ اسی طرح دوسری نیکی حکم میں کمانا ہے تو تعلیم میں خرچ کرنا ہے۔ تعلیم میں خرچ کرنے والا کون ہے؟ جو تعلیم میں خرچ کرتا ہے۔ پریکٹیکلی ہے یہ سارا کچھ۔ یہ معلم مزکی ہوتا ہے جو کر کے دکھاتا ہے، خرچ وہ کرتا ہے۔ اس لیے خلفاء بھی وہی کرتے رہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا۔ خلفاء بھی میزبان اسی طرح بنتے رہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزبان بنے۔ ہمیں نہیں ان باتوں کا پتہ، اس لیے ان باتوں کا نہیں پتہ، ہم پریکٹیکل نہیں کرتے، فلسفے بیان کرتے ہیں، زیادہ ثواب اونچی نیکی کمانا چاہتے ہیں۔ ہم نیکی نہیں کرنا چاہتے، اونچی نیکی کمانا چاہتے ہیں جو کہ دعائیں ہیں۔ وہ بھائی شادی کے بغیر دعائیں کرنے سے کبھی اولاد ہوتی ہے؟ یہ تو ایسی ہے جیسے گلہ کھینچیے تو اولاد ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ وہی کرنا پڑتا ہے جو اس کا حکم ہے۔ میں نے کیا دیکھنا؟ اپنے آپ کو دیکھنا، یہ تو نفس کو دیکھا ہے، یہ تو اپنے عیب کو دیکھا ہے، اپنے آپ کو دیکھا ہے نا، اپنے عیب کو دیکھا ہے۔ عیب دھونے والا تو اللہ ہے، اس کی طرف کیوں نگاہ نہیں گئی؟ اور اگر اس نے عیب دھوئے ہیں تو اس کا شکر ادا کیوں نہیں کیا؟ افلا اکونا عبدن شکورا، اس کا شکر ادا کیوں نہیں کیا؟ اگر اس نے عیب دھوئے ہیں تو توبہ کا شکر ادا کیوں نہیں کیا؟ معلم کا شکر ادا کیوں نہیں کیا؟ مزکی کا شکر ادا کیوں نہیں کیا؟ اس کے حکم کا شکر ادا کیوں نہیں کیا کہ اس کے حکم میں کمایا ہے اور معلم کی تعلیم میں خرچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہمیشہ کے لیے ایک ہی بار پڑھا گیا ہے، ایک ہی بار پڑھا گیا، اور جس نے دوسری بار پڑھا ہے وہ تو مرتد ہو گیا، اس کا تو سر قلم کر دیا گیا ہے، وہ تو پھانسی پر چڑھا دیا گیا ہے، وہ تو جہنمی ہو گیا، اور جہنمی ابدی ہو گیا ہے، کبھی جہنم سے نکالا ہی نہیں جائے گا، وہی مر کھپ جائے گا، اس کی ہستی مٹا دی جائے گی، وہ بیج ہی ختم کر دیا جائے گا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ کس میں ختم ہوا ہے؟ عذاب میں ختم ہوا ہے۔ ختم کدھر ہو گیا ہے؟ عذاب باقی بچ گیا ہے جو اس پر ہوا تھا۔ یہ جہنم میں کیا ہے؟ جو عذاب میں بچ گئے وہی عذاب ان شیطانوں پر مسلط ہو گیا، ان بے ایمانوں پر مسلط ہو گیا۔ یہ خود ہی ہیں جو ایک دوسرے کو عذاب دے رہے ہیں۔ وہ کہیں گے شیطان تیری وجہ سے ہمیں عذاب ہوا ہے، شیطان کہے گا پاگل تھا پترا، میری وجہ سے کیوں ہوا ہے؟ میں نے تیرا کوئی ہاتھ پکڑ کے تجھ سے گناہ کروایا تھا، بما کسبت ایدیہم، یہ تیری کمائی تھی،
ایک دوسرے کو ایسے کہیں گے، لیکن اپنا یہ عذاب ہے جو ان کے سر پر پڑے گا۔ پھر واپس آ جاؤ۔ جدھر کسی نے تعلیم میں کچھ دیکھا ہے اس نے معلم کو دیکھا ہے، جس نے میزبان کو دیکھا ہے اس نے معلم کو دیکھا ہے، اس نے مزکی کو دیکھا ہے، اس نے دعوت کھائی ہے، دعوت کی نہیں ہے۔ کمڑا پاگل ہے جو دعوت کرتا ہے، اور پہلے دعوت تو کھا لے۔ روزہ بھی اللہ خود رکھواتا ہے، روزہ بھی اللہ کا بندہ خود رکھواتا ہے۔ اس کی مثال جب اللہ رکھواتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھواتا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھواتے ہیں تو پوری امت کو روزہ رکھواتے ہیں، پوری امت کی قربانی کرتے ہیں، پوری امت کے جو محتاج ہیں، جو غنی ہیں، جو ماں باپ ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ان کی دعوت کرتے ہیں۔ ایک صاحب نصاب ہے جو یہ دعوت کرنے کے قابل ہے، ایک صاحب استطاعت ہے جو یہ دعوت کرنے کے قابل ہے، ایک صاحب روزگار ہے جو یہ دعوت کرنے کے قابل ہے۔ صاحب روزگار فطرہ دے کر دعوت کرتا ہے، فطرانہ۔ صاحب استطاعت جو ہے وہ قربانی کر کے یہ دعوت کرتا ہے، صاحب نصاب جو ہے یہ زکوٰۃ دے کر یہ دعوت کرتا ہے۔ اور یہ سارا کچھ کس نے کیا ہے؟ اللہ پروردگار نے کیا، میزبان اللہ پروردگار۔ اور جو خود یہاں میزبان ہو گیا ہے ان کا میزبان ہو جا جا کے میزبان۔ خرچ کرنا تھا تعلیم میں، فطرانہ دینا تھا تعلیم میں، قربانی دینی تھی تعلیم میں، زکوٰۃ دینی تھی تعلیم میں، اور یہ تو سارا تعلیم میں دینا تھا، تو نے یہ روزے میں دے دیا، تو نے یہ حکم روٹین کھانے پینے میں دے دیا۔ اور یہ ادھر روٹین نہیں ہے، اور روٹین تو وجودی عیب کو دھونے میں ہے جو اس نے حکم دیا ہے، فطرت میں وہ موجود ہے۔ اب حکم کی وجہ سے ہم نے فطرت کیا جی؟ عارضی زندگی ہے۔ فطرت کیا؟ ہماری عارضی زندگی ہے۔ فطرت سے آگے جانا ہے ہم نے۔ فطرت میں عارضی زندگی، فطرت میں عیب سے نکلنا ہے۔ کیسے ممکن ہے عیب سے نکلنا؟ کہ روزہ جو وہ رکھواتا ہے وہ روزہ رکھ لو۔ وہ حکم میں روزہ رکھواتا ہے کہ حکم میں بھوک پیاس ہو تو میرا حکم ہو تو کھا لو پی لو، اور پیاس بھوک ہو اور میرا حکم نہ ہو تو نہ کھاؤ نہ پیو۔ حکم مان لو، میرا حکم مان لو کہ متقی پرہیزگار ہو جاؤ گے، اور جب متقی پرہیزگار ہو جاؤ گے وجودی نفسی عیب مٹ اور نفس پاک اور صاف ہو جائے گی، تو میرے بندے کے حضور تمہیں پاکی اور صفائی کا علم عطا ہوگا، تعلیم میں علم عطا ہوگا۔ پھر تعلیم میں جب علم عطا ہو جائے گا، مجھے دیکھو گے کہ میں میزبان ہوں، میرا بندہ میزبان ہے، وہ تمہاری قربانی کرتا ہے، وہ تمہاری قربانی کرتا ہے۔ دیکھیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کو قربان کیا تھا؟ اپنے بیٹے کو۔ اگر وہ قربانی کرتے تو بیٹا قربان ہو جاتا۔ قربانی تو اللہ کرتا ہے، اور جو اللہ نے قربانی دی وہ دیکھ لو قربان ہو گئی۔ مال تو اللہ دیتا ہے، صاحب نصاب تو بندہ تب ہوتا ہے نا، تعلیم، معلم، مزکی اللہ پروردگار دیتا ہے کہ ایسے ایسے زکوٰۃ کو خرچ کرو۔ تو یہ تو مال اللہ نے خرچ کیا، میں نے اور آپ نے کدھر خرچ کیا؟ یہ تو مال اللہ نے خرچ کیا۔ اور جب اللہ مال خرچ کرے، جب اللہ میزبان ہماری دعوت کا ہو جائے، تو بھئی عیب مالی تو میٹی جانا ہے۔ اس کے حکم میں کمایا ہے اور خرچ اس کی تعلیم میں کر دیا، میرا رہا نہ آپ کا رہا۔ میں تو مہمان ہوں، میں تو کھانے پینے والا ہوں۔ مجھے بتائیے، جب خود گھر میں روٹین کے طور پر ہم کھاتے کھلاتے ہیں تو کما کر لاتے ہیں یا کسی کے مال پر ڈاکہ ڈال کر لاتے ہیں؟ کما کے لاتے ہیں نا۔ اور یہ خرچ میں جو ہانڈی پکتی ہے تو یہ مال کس کا جاتا ہے؟ میرا اور آپ کا جاتا ہے نا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی۔ اور جب کسی کی دعوت پر جاتے ہیں، ادھر کیا کمائی کر کے لائے ہوتے ہیں جو ہم نے ادھر ہانڈی پکانی ہوتی ہے،
یہ کون کرتا ہے؟ میزبان کرتا ہے. ایسے ہی ہم نے تو کچھ نہیں نہ کیا ہوتا. یہ کھانا پینا کتنا آسان ہے، کرنا ہی کچھ نہ پڑے. اور قسم خدا کی ایک اور بہت بڑا آسان کام ہے. جن دوستوں کو پتہ وہ تو بڑے خوش ہوتے ہوں گے. اللہ کے در پر جا کر پاک صاف متقی ہو گے نا، اللہ کے در پہ پہنچ جاؤ. اللہ کے در پہ پہنچ جاؤ گے، اللہ سے مانگو گے، اوئے ہوئے ہوئے منگتے ہم ہو جائیں گے. پھر لاکھ کوئی ہمیں کام پہ بھیجے گا، اولاد کھینچ کے گھر لائے گی، ابا نہیں مانگنا تو نے. جیسے ہی دیکھے گا بیٹا جو ہے اس کی نظریں ادھر ادھر ہو گئی ہیں، پھر بھاگ کے جا کے مانگنا شروع کر دے گا. یہ پیشہ اس کا نہیں جائے گا، مرتا مر جائے گا. آسان بہت ہے بھائی، مفت وچ ملتا جا رہا ہے. اگر یہ آسانی میں کھانا پینا ہے تو مہمان اللہ کے بن جاؤ، حکم اس کا مانا کرو. اور اگر غنی بننا ہے، پھینک پیسہ دیکھ تماشا، ایسے کر کے کچھ کہتے ہیں. یہ بننا ہے تو پاک و صاف ہو جاؤ، اس کا حکم مان کر نفس کو پاک و صاف کر لو، عیب سے نکل جاؤ، اللہ کے در پہ پہنچ جاؤ گے. قسم خدا کی اللہ جو ہے وہ رسول جو ہے وہ غنی عطا کرنے والے ہو جائیں گے، اور ہم مسکین فقیر جو ہیں فقیر ہو کر بادشاہ ہو جائیں گے. اللہ کے در پہ مانگنے والے ہو جائیں گے. اور کیا چاہیے؟ یہ کمائی بڑی مشکل ہے او بھائی، یہ بڑی مشکل کمائی ہے. یہ تھوڑی مشکل ہم نے جیت لی ہے کہ اس کے حکم میں کمایا. کب تک کماتے رہیں گے؟ اور یار ریٹائر بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ پینشن پہ بھی جانا ہے کہ نہیں جانا؟ اور اتنا سرمایہ بھی اکٹھا ہونا ہے کہ نہیں ہونا کہ اس کے بعد ہم نہ بھی رہیں، ہماری اولاد کے پاس اتنا سرمایہ ہو، وہ آگے کام اپنا چلاتی رہے. یہی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ نا سمجھی کے اندر لالچ، طمع، حرص، ہوس، کتا پن، کنجوسی، بخیلی نہیں جاتی مومن کی. اچھا مومن ہوا ہے، اوے بھائی روٹین اپنی پن دے، ایک گلاں کھچنا چھڑ دے. دیر از نتھنگ ٹو ڈو، کچھ نہیں ہے اس کرنے میں، چھڑ دے. کیا ہو جا؟ فطرت عارضی زندگی ہے، کھانا پینا عیب ہے، خواہش کرنا عیب ہے. اس کا حکم مان لے، کہہ تو کھا لے اور کہہ تو نہ کھا. مر ہی جائے گا نا، پھر کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی راہ میں مرنا کوئی چھوٹی سعادت ہے، کوئی چھوٹی عبادت ہے؟ کیا ہو جائے گا؟ مر ہی جائے گا نا. اور اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہی ہیں نا، اور ہمارے سامنے جا کے قربانیاں دیتے ہیں. شہید بھی ہوتے ہیں، قربانیاں بھی دیتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، کماتے بھی ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں. کماتے ہیں تو حکم میں کما کر لاتے ہیں، یہ روٹین ہے ان کی جو اللہ نے فطری زندگی کی بنائی ہے. خرچ کرتے ہیں تو روٹین سے باہر آ جاتے ہیں، خود مہمان ہوتے ہیں. روٹین توڑ دیتے ہیں، خود مہمان ہوتے ہیں، اور ان کا محبوب کیا ہوتا ہے؟ میزبان ہوتا ہے. فطرانہ اس کے لیے ہے جو صاحب روزگار ہے. یہ 2 ٹائم کا کھانا ہے. صاحب روزگار ہے، خود بھی گھر میں پورا سال 2 ٹائم کھانا کھاتا ہے. کوئی مہمان آ جاتا ہے اسے بھی کھلاتا ہے. ہڈو مڈو کوئی ایسا گیا گزرا ہے تو کوئی بات نہیں، پھر کیا وہ محتاج ہے، وہ فطرانہ لے گا. کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا. مولوی صاحب فطرانہ کون دے، مولوی صاحب یہ بتا دو، مولوی صاحب بھی بتا دے گا. اس کو جو آتا ہے وہ بتا دے گا. اس نے فطرانے کی روٹین بتا دیا نا. اللہ کا بندہ روٹین نہیں بتاتا. اللہ کا بندہ دونوں چیزیں بتائے گا. یہ نہیں کہے گا کہ فطرانہ جو ہے تو ایسے ایسے دے دے، وہ یہ بھی بتائے گا تو لے بھی لے. روٹین ایک ہے، اور جب روٹین ایک نہیں رہتی کیا ہو جاتا ہے؟ 2 ہو جاتی ہیں. تب گاڑی چلتی ہے، ٹرین چلتی ہے جب پٹریاں 2 ہوتی ہیں. او بھائی ادھر جینا بھی ہے، ادھر مرنا بھی ہے. جینا تو نے بتا دیا، اوے مرنا کون بتائے گا؟ یہ بھی تو بتا دینا مجھے. مرنا کون بتائے؟ موت یاد نہیں ہے. اصل تو روٹین یہی ہے کہ جینا بھی ہے، مرنا بھی ہے. فطرت ہے جس سے بندہ نہیں نکل سکتا جب تک اس کا حکم اللہ کا نام مان لے. معراج ہو جائے جی، زیارت ہو جائے جی، میرا یہ ہو جائے جی، سائیں جی دعا کر دو.
اور یہ دعاؤں سے ہوتا تو میرے امی ابا جی نے، میرے سائیں جی نے بڑی دعائیں کی ہیں. یہ قبولیت میں ہوتا ہے، دعاؤں میں نہیں ہوتا. قبولیت حکم میں ہے، قبولیت تعلیم میں ہے، قبولیت حکم علم میں ہے، قبولیت علم الہی حقیقی علم میں ہے، قبولیت اس کی محبت میں ہے، قبولیت اس کے ساتھ میں. یہ سب پریکٹیکلی ہے، سارا کچھ پریکٹیکلی ہے. زبانی کچھ نہیں ہے، زبانی ایک ہی چیز ہے. پتہ وہ کیا زبانی ہے؟ عبادت. عبادت زبانی ہے، اور ہوتی کس میں؟ تعلیم میں. عبادت زبانی ہے، ہوتی کس میں؟ تعلیم میں. یہ حمد و ثنا کرتی ہے، اور وہ حمد و ثنا ہوتی کس میں؟ تعلیم میں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حقیقت رحمت محبت جو ہے وہ مشاہدے میں ہے، وہ علم الہی میں ہے. علم الہی ہوتا ہے تو مشاہدہ ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے. فطرانہ محتاج لے گا، مسکین فقیر محتاج لے گا، اور صاحب روزگار دے گا. زکوٰۃ میں مسکین فقیر جو ہے وہ بھی لے گا، لیکن دے گا کون؟ وہ تعلیم میں دیا جائے گا. فطرانہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں دیا جائے گا. قربانی جو ہے وہ تعلیم میں دی جائے گی، کیونکہ فطرانہ رمضان مبارک کے روزے میں ہے. ادھر روزہ حکم میں ہے، وجودی روزہ ہوتا ہے، تعلیم میں نہیں ہوتا. حکم میں جو کہہ دیا وہ ہوتا ہے. حکم میں یہاں صاحب روزگار کو کہہ دیا گیا ہے، اور جو صاحب روزگار نہیں ہے وہ مسکین فقیر ہے. محتاج کہو یا نہ کہو، وہ کیا ہے؟ مسکین فقیر ہے. کیوں بھائی وہ مسکین فقیر کیسے ہوا؟ صاحب روزگار نہیں ہے. زکوٰۃ میں ایسے نہیں ہوتا. صاحب روزگار بھی ہوتا ہے لیکن مسکین فقیر بھی ہوتا ہے. صاحب روزگار بھی ہوتا ہے لیکن مسکین فقیر. صاحب غنی بھی ہوتا ہے، مال بھی ہوتا ہے، صاحب غنی بھی ہوتا ہے، لیکن ہدیہ تحفہ جو ہے اسے مل جاتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صوبیہ تیرے گھر گوشت آیا اور تو نے ہمیں دیا ہی نہیں. فرمایا حضور صدقہ تھا. فرمایا تیرے لیے صدقہ تھا، تو جب لے لیتی صدقہ تھا، اور جب ہمیں دے دیتی تو ہدیہ ہو جاتا. زکوٰۃ جو ہے نا، جس طرح قربانی سارے گھر کے لیے جائز ہو جاتی ہے، اس طرح زکوٰۃ جو ہے نا وہ پوری ریاست کے لیے جائز ہو جاتی ہے. لیکن ہوتی کیسے؟ اللہ کی راہ میں ہو، تعلیم نبی رسول کا ذکر بلند کرنے کے لیے ہو. وہ جب زکوٰۃ پیش کی جاتی ہے تو ہدیہ نہیں ہوتی، ہدیہ نہیں ہوتی، زکوٰۃ ہوتی ہے. اور جب وہ اللہ کی راہ میں اللہ قبول فرما لیتا ہے تو اللہ کی راہ میں کیا ہو جاتا ہے؟ ہر ایک کے لیے وہ ہدیہ تحفہ ہو جاتا ہے. کہ زکوٰۃ میں جب مال تھا تو وہ اللہ کی راہ میں جب خرچ ہوا وہ جہاد میں عام ہو گیا، اور جب کسی کے ہاتھ میں تھا تو وہ کیا تھی؟ زکوٰۃ تھی. اور جب جہاد وہ بن گیا، جہاد ہو گیا، وہ گھوڑا، وہ تلوار، وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہدیہ تحفہ ہو گیا. جب طالب علم ہے تو زکوٰۃ ہے، اور جب وہ علم ہو گیا تو وہ ہر ایک کے لیے ہدیہ تحفہ ہو گیا نا. بس اسی طرح یہ باتیں ہیں، بغیر تعلیم کے بغیر علم کے یہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ الٹی گلے میں پڑ جاتی ہیں، مصیبت ہو جاتی ہے. فطرانہ کون دے گا؟ صاحب روزگار دے گا. قربانی کون دے گا؟ صاحب استعداد دے گا. جو قربانی کا جانور یا قربانی کے حصے میں شامل ہو سکتا وہ دے گا. زکوٰۃ کون دے گا؟ صاحب نصاب دے گا. اس پر فرض ہے. 5.5 تولے سونا ہے تو کوئی نصاب نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دے گا.
وہ صاحب استعداد صاحب مال ضرور ہے، وہ قربانی دے گا۔ قربانی کے لیے کیا ہے؟ بس قربانی کا جانور یا قربانی کے حصے میں شامل ہو سکے، بس یہ۔ فطرانہ کون دے گا؟ جو صاحب روزگار ہے، اور جو اس طرح نہیں کرتا اس کا میزبان اللہ نہیں ہوتا۔ اس کے پاس روٹین کا سارا کچھ ہے، روٹین کا ہی صاحب روزگار ہے، روٹین کا ہی صاحب استعداد ہے، اور روٹین کا ہی صاحب نصاب ہے۔ اسے کیا پتہ کہ امی ابے کو ہدیہ نہیں دیا جاتا، امی ابے کو ہدیے سے بڑھ کر ان کی خدمت کی جاتی۔ یہ ہدیہ دے کے فارغ ہو گیا ہے کہ آج میں گیا تھا امی جی کے پاس، ابا جی کے پاس، اسے ہدیہ نا 100 روپیہ دے کے آ گیا، مت ماری گئی ہے۔ تجھے کیا پتہ؟ ماں باپ کو ہدیہ نہیں ہوتا، یار دوست کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔ اور جس کے پاس کبھی کبھی جانا ہوتا ہے، یار دوست ہوتا ہے، روز نہیں اس کے پاس ہم جا، اور ماں باپ کے پاس تو ہم نے روز ہی رہنا جانا ہوتا ہے، ماں باپ کی تو بات ہی اور ہے، اس کی خدمت ہوتی ہے۔ یار دوست کے لیے ہدیہ تحفہ ہوتا ہے، اور غریب مسکین کے لیے دعوت ہوتی ہے، اسے کھلانا پلانا ہوتا ہے۔ اور بھائی اسے ہدیہ جا کے وہ خوشبو دے دو گے، اسے ہدیہ جا کر کوئی چادر دے دو گے، تیری مت ماری گئی ہے۔ اسے ہدیہ چادر یہ وہ دینا، تحفہ دینا، اور یہ کوئی ہدیہ تحفہ نہیں ہے۔ وہ بیچارہ بھوکا ہے، وہ بیچارہ پیاسا ہے، وہ اسے کھانا اور پلانا، اس کی دعوت کرنا، یہ ہدیہ تحفہ۔ دیکھیں نا، ہر ایک کے لیے علیحدہ چیز ہے۔ بیوی شوہر کے لیے علیحدہ ہے، اور شوہر کے لیے بیوی علیحدہ ہے، اور اگر کسی نے علیحدہ نہیں کیا، سب کو اکٹھا ہی کر دیا، یہ ہے کتا، یہ ہے خنزیر، یہ ہے ناپاک۔ اسی طرح 3 چیزیں یاد رکھنا۔ گڈی جاندی جا رہی ہے، ممی کہنا بھج کے چڑھ جائیے، دوبارہ پتہ نہیں گاڑی کب آئے گی، اور پتہ نہیں ہم ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے۔ اللہ اللہ۔ ایک عمل یاد رکھنا، یہ عیب ہے۔ عمل یاد رکھنا یہ عیب ہے، فعل یاد رکھنا یہ عیب ہے۔ فعل کا اظہار ہمارا عمل ہے، عیب میں کبھی نہ پڑھنا، یہ بعد میں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ 2 عیب ہیں۔ اب کوئی عمل کرے، وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، عمل میں اس کی نیت ہے۔ ذمہ دار جب وہ خود ہے، عمل میں جب اس کی نیت ہے، ہمارا لینا دینا کوئی نہیں ہے، اس کے عمل میں نہ پڑنا، مارے جاؤ گے۔ کیوں؟ ذمہ داری اس کی ہے، بیوی اس کی ہے۔ آپ پڑھ کر کیا کرو گے؟ آپ پڑھ کر کیا کرو گے؟ کتا خنزیر کہا تھا نا، یہ ہے عمل کے اندر کتا خنزیر۔ ذمہ داری اس کی ہے، بیوی اس کی ہے، ذمہ داری بیوی کی ہے، شوہر اس کا ہے۔ دوسرا پڑھ کے اس میں کیا لے گا؟ اس کے بعد فعل آ گیا، عمل میں نہ پڑھنا۔ فعل میں کسی کے عمل کا اظہار ہوتا ہے۔ بھوک اس کی ہے، پیاس اس کی ہے، خواہش اس کی ہے، یہ پوری کرنا ذمہ داری اس کی ہے۔ وہ کھاتا ہے تو اس کی بھوک مٹتی ہے، وہ پیتا ہے تو اس کی پیاس مٹتی ہے، وہ خواہش میں یہ کام بجا لاتا ہے تو اس کے کام ہوتے ہیں۔ میں اس کی بھوک کیسے مٹا سکتا ہوں؟ کھلا پلا کے، وہ تو اللہ کا حکم ہے نا، ذمہ داری تو اس کی ہے نا۔ میں نے اپنی بھوک مٹانی ہے، اس نے اپنی بھوک مٹانی ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ وہ کھائے گا تو اس کی بھوک مٹے گی نا، اس کا میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ وہ پیے گا تو اس کی پیاس بجھے گی نا، میں اس کا کیسے پی سکتا ہوں؟ فیل پہ نہ جانا، مارے جاؤ گے، کتے ہو جاؤ گے، بے دین ہو جاؤ گے۔ ہم نے بے دین نہیں ہونا۔ الدنیا جیفتن، دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے، ہم نے کتے نہیں ہونا۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں یہ کیا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں مومن کیا ہے۔ ہم نے مومن ہو کے متقی پرہیزگار ہونا ہے، اور متقی پرہیزگار ہو کے اللہ نبی رسول اللہ کے بندے کا مقتا ہو جانا ہمیشہ۔
عیشوں میں فی عیش فی عیشۃ راضیہ، اللہ راضی ہے تیری عیش سے، اور تجھے کیا چاہیے؟ نمبر 3، یہ دو میں کیا ہوتا ہے، کسی کا اپنا شرعی عذر ہوتا ہے اور اس کا اپنا انفرادی عمل ہوتا ہے۔ بیٹھ کے اشارے سے بھائی اس نے نماز پڑھی ہے، اس کا عذر ہے، میرا اور آپ کا اس میں کیا ہے؟ عذر اس کا ہے، ذمہ داری اس کی ہے، اور میں اس کے عذر میں پڑا ہوا ہوں۔ میں تو حکم بتا سکتا ہوں، تعلیم بتا سکتا ہوں کہ غیر کام جو ہیں، غیر حکمی کام، وہ نہیں عذر میں کرنے چاہیے، حکم جیسے ادا ہوتا ہے ویسے کر لینا چاہیے۔ اور حکم میں کیا ہے کہ بھائی جاندار کی تصویر بنانا اور گھر میں کتا رکھنا یہ منع ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور عذر تیرا اگر ایسا ہو جائے کہ تجھے جان اور مال کے بچانے کے لیے تصویر یا کتا گھر میں رکھنا پڑے تو پھر تیرا عذر ہے، تو جاندار کی تصویر بھی اتنی بنا سکتا ہے جتنا تیرا عذر ہے، اور تو کتا بھی اتنا رکھ سکتا ہے جتنا تیرا عذر ہے۔ اور اگر کوئی کہے یہ اللہ کا حکم ہی ہے، جو حلال اب تصویر ہو گئی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ تو جائز نہیں ہے نا، یہ تو جائز نہیں ہے نا کہ تعلیم میں جائز ہو گئی ہے، حکم میں جائز ہو گئی ہے، اب کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی ہے۔ وہ حلال تو ہو نہیں سکتی اب قیامت تک، جو حرام چیز ہے وہ تو حرام ہی رہتی ہے۔ عذر میں حلال جو ہے وہ کیا، حرام جو ہے وہ کیا جاتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے۔ عورت کو دیکھنا مرد غیر کا ناجائز ہے، حرام ہے۔ حرام ناجائز اس لیے کہ دیکھا بھی جا سکتا ہے جتنی کی ضرورت ہے، گواہی دینی ہے تو اچھی طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہی تھی، ورنہ حرام ہے۔ جائز بھی ہو گئی، اچھی طرح جائز بھی ہو گئی کہ گواہی دینی ہے۔ او بھائی یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینی ہوتی ہے کہ آپس میں نکاح ہوا ہے، جدھر عدالت میں ضرورت ہے، او بھائی یہ ہوا ہے، یہ دیکھ لو۔ کس کے لیے؟ گواہی کے لیے۔ گواہی محفوظ کی جا سکتی ہے۔ عذر ہے، وہ عذر میں تو جائز ہے کتا اور تصویر، اور کوئی حلال حرام ہو گیا، حرام حلال ہو گیا، یہ تو جائز نہیں ہے، نہیں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور ہمارا یہی حال ہو گیا، علم نہیں ہے۔ چلو حکمی علم ہی ہوتا، حکمی علم بھی نہیں ہے، پتہ کیا ہے؟ روٹین ہے۔ روٹین پتہ کیا ہوتی ہے؟ معلومات۔ میں نے سنا ہے جی عید کا چاند ہو گیا، یہ کسی نے نہیں جانا کہ سنایا کس نے، اور جس نے سنایا اس نے اللہ کا حکم سنایا ہے، یہ چاند کا عید کا سنایا ہے۔ اللہ کے حکم میں تو وہی سناتا نا کہ اللہ نے چاند نکالا اور چاند ہو گیا۔ یہ نہیں، دھیان ہی نہیں ہے اس طرف، توجہ ہی نہیں ہے اللہ کی طرف، اللہ کے نبی کی طرف۔ وہی ہونا اللہ نبی رسول کا ساتھ، یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو بہت ہی سعادت والا ہوتا ہے۔ نمبر 1 عمل ہو گیا، نمبر 2 فعل ہو گیا، نمبر 3 عذر ہو گیا، نمبر 4 مرض ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مرض میں وہ دوائی کیا لے کے آتا ہے، مرض میں وہ علاج کیا کرتا ہے، یہ مرض میں دوائی کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو ہر حال میں تعلیم کر سکتے، ہر حال میں حکم بتا سکتے ہیں۔ حکم میں یہ 4 چیزیں منع ہیں، یہ 4 چیزیں ہم نہیں اس کی کر سکتے، اور جو کرتا ہے وہ گندہ ترین انسان ہوتا ہے۔ یہ 4 چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اور شیطان پتہ کیا چاہتا ہے؟ جو گندی ترین چیزیں جو نہیں کرنی چاہیے وہ کریں۔ دیکھ لو، مخلوق اللہ کی ہوتی ہے، ہم اسے عیبی بناتے ہیں۔ اگر اس کا عمل خراب ہے تو یار اس کے عمل کی بات ویسے کرو جیسے اللہ کا حکم ہے، اس کے عمل میں کیا کرو؟ اس کی تعلیم کرو نا، وہ بات ہی کوئی نہیں ہے۔ عمل کرنے والے کے عمل کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ پتہ کیا کہیں گے؟ وہ منافق ہے، وہ یہودی ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ
لفظوں میں استعمال کروں گا نا تو کئی لوگ غلط فہمی میں پڑ جائیں گے. وہ لعنت ہے جو اللہ خود لعنت کرے، وہ لعنت کی جا سکتی ہے. جو اللہ نے نہیں کی وہ لعنتی ہے. بھائی بات یہ ہے، وہ تو لعنتی ہے یا نہیں اللہ ہی جانتا ہے، وہ یہ ہے یا نہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن تو ہے، یہ کتنی بڑی غلطی کا ارتکاب ہو گیا کہ تو ہے، کہ اللہ کہتا ہے تو ہے. جب اللہ نے کہہ دیا، اسے ڈرنا نہیں چاہیے؟ ڈرنا چاہیے. ڈرنے والا متقی ہوتا ہے. کیوں؟ وہ حکم مانتا ہے اور تعلیم میں حکم بجا لاتا ہے. جب حکم مانتا ہے تو اس کا وجود پاک صاف ہوتا ہے، نفس اس کا پاک و صاف ہوتا ہے. اب وہ تعلیم میں معلم مزکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میزبان معلم تعلیم دینے والا جانتا ہے اور خود اس کی تعلیم پر عمل کرتا ہے. پہلے حکم مانا ہوتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے، متقی ہو جاتا ہے. اور یہ متقی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیم اور نبی رسول کی سنت پر عمل کرتا ہے. اتنے عمل ہے بھائی، عمل اس کا ہے، ہم نے نہیں کیا. فعل اس کا ہے، ہم نے نہیں کیا. عذر اس کا ہے، ہم نے نہیں کیا. ہم نے تو نہیں بیٹھ کے نماز پڑھ لی، بھائی اس نے بیٹھ کے پڑھی، ہمارا عذر نہیں ہے. مرض اس کا ہے، دوائی ہم نے نہیں کی. اور جب ہم نے حکم مان لیا، متقی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ پرہیزگار ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ یہ حکم ہی تو اللہ کا ہے جو بے عیب ہے، اور عیب میں ہم ہیں، اور فطرت بے عیب ہے، وہ بھی اللہ کا حکم مانتی ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ عیب والے نے اللہ کا حکم مان لیا. اگر فطرت تخلیق اس کی ہے تو میں بھی تو بھائی تخلیق اللہ کی ہوں نا. میں کہیں کدھر سے آیا؟ سمجھ میں لگی ہے نا بات؟ یہ روزے کی عطا میں حکم آتا ہے، اور تعلیم کی عطا میں اللہ کا بندہ معلم مزکی آتا ہے. اور جس نے اللہ کے بندے معلم مزکی پر ایمان لے آیا ہے، جو وہ کامیاب ہو گیا ہے. ایمان لانا ہی تو سارا کچھ ہے. وما توفیقی الا باللہ.